السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ میں فراز احمد فاروقی آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل میننگ آف اسلام کے اندر۔ اور فرینڈز، جس ٹاپک پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ قرآن کی ایک بہت امپورٹنٹ صورت ہے، سورہ ملک۔ ایکچولی میں کئی بار بیٹھا ہوا سوچتا ہوں کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے تو ہمیں یہ والی صورت پڑھنی ہے، یہ کام کرنا ہے تو ہمیں یہ والی صورت پڑھنی ہے، ہمیں دجال سے بچنا ہے تو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنی ہے، بٹ سمجھ نہیں آتا کہ کیوں پڑھنی ہے۔ سورہ کہف ہی کیوں پڑھنی ہے؟ سورہ بقرہ کیوں نہیں پڑھ سکتا میں دجال کے لیے؟ شیطان سے بچنے کے لیے، جنوں سے بچنے کے لیے، مطلب اس ٹائپ کی جو پیرن اور نارمل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان سب سے بچنے کے لیے سورہ بقرہ کے لیے بتایا گیا ہے۔ کیوں بتایا گیا ہے سورہ بقرہ کے لیے؟ کبھی آپ لوگوں نے بھی اس بارے میں سوچا ہے؟ اگر نہیں سوچا ہے تو چلیے سوچتے ہیں، کوئی بات تھوڑی ہے۔ تو قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے حضور پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صورت بتائی ہے وہ ہے سورہ ملک۔ تو اب سورہ ملک کیوں قبر سے ریلیٹ کرتی ہے؟ سورہ ملک ہی ایسی صورت ہے جو ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ اب اگر آپ سورہ ملک کو پڑھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کافی ساری ایسی چیزیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک منٹ میں بتاتا ہوں آپ کو، اپنی شان بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کے اندر، اور یہ بتایا ہے کہ اس نے موت اور زندگی دی ہے، وہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے۔ اس زندگی کے اندر ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جو سب سے اچھے عمل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کی 3 آیت کے اندر بتایا ہے کہ اس نے 7 آسمان پیدا کیے ہیں، 7 یونیورس۔ قرآن بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس مطلب جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ 7 یونیورس ہیں، اور سارے یونیورس ایک کے اوپر ایک ہیں۔ ہر یونیورس کے اندر 500 ایئرس کا گیپ ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں فرینڈز، بہت دوستوں، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں قرآن کے ذریعے پتہ چل سکتی ہیں۔ آج جو سائنس جس لیول پہ پہنچی ہوئی ہے، کیا آپ سوچتے ہیں کہ سائنس اپنے آپ اس لیول پہ پہنچ گئی؟ ہر چیز اگر کسی لیول پہ پہنچتی ہے تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی چیز ہوتی ہے۔ کہیں کسی نے پڑھا ہوگا کہ 7 آسمان ہیں، تبھی تو سائنس نے پھر اس کو ایکسپلور کرنا شروع کرا کہ 7 آسمان کہاں ہیں۔ اچھا، دوسری چیز، چلیں چھوڑے اس ٹاپک کو۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ ہم نے جو ہمارا پہلا آسمان ہے وہ چاند ستاروں سے روشن کر دیا ہے، اسے سجا کے رکھا ہوا ہے، اور وہ اس آسمان پہ شیطانوں کو پتھر مارے جاتے ہیں۔ اب پتھر کیسے مارے جاتے ہیں؟ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہیں، بڑا مزہ آئے گا اگر آپ ان ٹاپکس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے، مزہ بھی آئے گا، علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو چلیں، ایسے سورہ ملک کے اندر بہت سارے معاملات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ سورہ ملک قبر کی صورت کیوں ہے؟ تو اس کے اوپر میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک اسکالر ہیں ساحل ادیم صاحب، پاکستان کے اسکالر ہیں، مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں کیونکہ وہ چیزوں کو، قرآن کو سائنس سے جوڑ کے دیکھتے ہیں، کوسموس سے جوڑ کے دیکھتے ہیں، یونیورس کے اوپر وہ ایکسپلور کرتے ہیں قرآن کے ساتھ میں۔ تو چلیں ان کی ایک ویڈیو، چھوٹی سی ویڈیو ہے، دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ پھر اور بھی ڈسکشن کریں گے۔ قرآن میں نہ صرف سورہ ملک نہیں، مگر چونکہ سورہ ملک کو سینٹرل پوزیشن حاصل ہے، کیونکہ جس طرح نیوٹن کے لا ہیں تو میرے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لاز ہیں، اوکے، جس طرح فیرڈے کے پرنسپلز ہیں، میرے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پرنسپلز ہیں، بے شک میرے پاس اصل میں لاز ہیں، میرے پاس the biggest law maker in the universe ہے میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے۔ تو پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا نا کہ قبر سے 30 آیتوں کی ایک صورت ہے، قبر کے اندر تمہیں نا جو سب سے بڑا ایسٹ ہے نا قرآن نے وہ یہ دیا، حدیث پتا ہوگا آپ کو سب کو، اور ایک دفعہ نہیں، یہ تواتر کے ساتھ نبی علیہ السلام نے اس صورت کو بہت انفورس کروایا صحابہ کو، اور قبر کے پرسپیکٹو سے ہی۔ سو یہ لا تو آ گیا، تو کافی ہونا چاہیے۔ چھوٹا سا جواب تو یہ ہے۔
اب اس کے پیچھے سورہ ملک خود بتا رہی ہے سورہ ملک کہ there is so much meat in this certain topic کہ جس میں آپ کو پتا ہو کہ اب ہمیں پتہ چل رہا ہے. اور بائی دا وے اسلام نے بہت پہلے قبر کا بتایا تھا. میں ابھی بھی کل بڑے مشہور اسکالر ہیں ان کی ویڈیو دیکھا تھا, قبر میں کیسے عذاب کی بات, 6x6 فٹ کی 3 فٹ کی قبر میں آپ نے سمجھا ہوا نبی علیہ السلام کو اور نبیوں کو آپ نے زندہ, یہ وہ مسلمان اسکالر بول کہ ایسی زندگی آپ قبول ہے اپنے نبی کے لیے کہ وہ قبر میں زندہ ہے, وہ 6 فٹ بائی 3 فٹ کی قبر میں, آپ کا ذہن مانتا ہے؟ یہ بڑے پاکستان کے ٹاپ اسکالر میں سے ایک, مطلب پاکستان میں تو نہیں ابھی وہ, مطلب ہی از ون آف دا موسٹ فیمس ان پاکستانی کراؤڈ. وہ 6 فٹ بائی 3 فٹ کی جو جیومیٹری ہے وہ نظر آ رہی ہے اس کو, یونیورس کی جیومیٹری بھائی صاحب کو نظر, کیونکہ سائنس بالکل آ رہی سائنس کا بیسک خلیہ بھی نہیں پہنچا بھائی صاحب تک. اس کو یہی نہیں پتا کہ مرنے کے بعد اللہ نے خود بتایا ہے, اللہ خود مطلب اتنی سی کامن سینس ہے. اب نبی اسلام کی حدیث تو ماننی چھوڑ دی نا کہ اللہ کے نبی اسلام نے عذاب قبر کی سب سے زیادہ جو تواتر کے ساتھ سنت ہے وہ کیا ہے؟ نماز کے بعد, نماز تو فرض ہے نا اس لیے میں نہیں کہہ, نماز کے بعد نبی اسلام نے دعا ارشاد فرما دیتے, وہ عذاب قبر کی وہ حدیث نہیں, وہ حدیث کیونکہ وہ قرآن میں قبر نہیں ہے تو قبر کا عذاب نہیں ہو سکتا, تو عذاب قبر کی دعا بھی نہیں ہو سکتی. یہ لاجک ہے بھائی جی. اچھا چلیں جو بھی ہے, کیا آپ کو کیوں بتا رہا ہوں, آپ کو پتہ نہیں چاہیے یہ عذاب قبر نبی اسلام نے خود ہر نماز کے بعد عذاب دجال سے اور قبر کے عذاب سے دعا, نبی اسلام کی سب سے زیادہ تواتر حدیث ہے اس دعا کی. تو ہمیں تو پتا ہے. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں, 6 فٹ بائی 3 فٹ کی قبر میں انسانوں کو زندہ کیا, ولیوں کو نبیوں کو زندہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو, شہیدوں کو زندہ کر کے بیٹھے ہو, کہ اسی میں اور کیونکہ قبر کی لائف نہ سمجھا نہیں, یہاں کچھ نہیں ہوتا, آخرت میں ہوگا جو ہوگا. کامن سینس نہیں آپ کو بتاتی کہ مجبوراً یا حادثاتی طور پہ ایکسیڈنٹل لیول پہ ہم سب نے مردے دیکھے ہوئے ہیں جو کئی 100 سال بعد قبریں اکھیڑی ہیں, ہمیں نہیں پتا اس میں ہڈیاں ہیں. Don't you? Can't we see that? So we know that there is something else somewhere else. جو ہمیں نظر آتا ہے نا, کائنات ایسی نہیں جیسے وہ نہیں اللہ کا عرش کے اوپر لڑائی ہو رہی ہیں, سلفیوں کی بریلیوں کے ساتھ چل رہی ہے میجر, کہ اللہ عرش پہ ہے کہ دنیا میں ہے, تو اللہ کا عرش اگر اللہ عرش پہ ہے تو اللہ کا عرش اللہ سے تو نہیں بڑھا. ہر قسم کی تو جہاد خود ہی نکال رہے. کیوں؟ اتنی سی چھوٹی سی عقل کے اندر اگر ایک کوانٹم لیول کا, چھوٹا سا کوانٹم لیول کا ایک کانسیپٹ چلا جائے, کوانٹم لیول کا چلا جائے, تو ان کو ایک ایسا پرسپیکٹو مل جائے گا جس سے سارے عقیدے درست ہو رہتے ہیں. اور اردو کے محاورے یوز کریں, جو اللہ کی شان ہے اس کے مطابق اللہ عرش پہ ہے, جو اللہ کی شان ہے اس کے مطابق اللہ کا ہاتھ ہے. ہر کوئی اپنے اردو کا ایک بریکٹ میں جو اللہ کی شان ہے, یہ نہیں بتا رہا کہ یہی تو مسئلہ پوچھ رہے ہیں سر, جو اللہ کی شان ہے وہی تو مسئلہ ہے, ان کے دماغوں میں کیڑا آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بالکل قبر کے اوپر بھی یہی ہے. کون سا سمجھ لیں, جس یونیورس کی ریالٹی کو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار قرآن پاک میں بتا رہے ہیں, نبی اسلام ہمیں بتا رہے ہیں, اب آپ سمجھ رہی بار بار کہ یونیورس کو ایسے نہیں دیکھ لینا جیسے تمہاری پوائنٹ سینسز یونیورس کو دیکھتی ہیں. قبر از دا ٹرانزٹ بٹوین 2 different worlds, لٹرلی 2 جہانوں کے بیچ کا ٹرانزٹری پیریڈ ہے آپ کا. اس کا مطلب ہے ان دونوں جہانوں کی ریالٹی جاننی چاہیے آپ کو, ایٹ لیسٹ سینس ہونی چاہیے. جان تو نہیں سکتے ہم, جانتا ہے وہ جو مر جاتا ہے جانتا ہے, اور اللہ نے کہا واپس نہیں آنے دوں گا تجھے ادھر. یہ وہ پردہ ہے جو تو واپسی کے کراس نہیں ہے تیرا. اوکے, سو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بیچ کا برج ہے, قبر بیچ کا برج ہے, 2 یونیورسز کے بیچ کا برج قبر. ہم سب کو پتہ ہے اس بات کا, ٹھیک ہے, اس جہان سے ڈوبے اس جہان سے نکلے, قبر ہماری گئی ادھر, ہمیں پتہ ہے قبر کھودی اور فرشتے نظر آنا شروع ہو گئے سب سے پہلے. اچھا وہ کیسے نظر آتے؟ یہاں پہ تو نہیں نظر آتے, ادھر نظر آتے. اس کا مطلب ہے وہ ہڈیاں جو نظر آئی ہمیں ان کو فرشتے نظر آتے ہیں. جی ان کو فرشتے نظر آتے ہیں. اوکے, تو میں اس وقت یہ 2 فرشتے نہیں دیکھ سکتا جو ہر وقت میرے ساتھ ہیں, اور ان ہڈیوں کو وہ 2 منکر نکیر نظر آ رہے ہیں. جی ہاں نظر آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے میری یونیورس کی جو یہ کرنٹ ریالٹی ہے
وہ ڈیمینشڈ ہے. میرے جو یہ آنکھیں ہیں, جو سینسز ہیں, یہ ڈیمینشڈ ہے. اصل میں سب کچھ ادھر ہی ہے. کیا ثبوت ہے؟ وہ ہڈیاں نظر آ رہی ہیں مجھے, کھول کے دیکھ لیں. کئی ایکسکیویشن میں لاکھوں قبریں کھودی گئی ہیں, چوکیاں ہو یا مجبوراً ہو یا ایکسیڈنٹل ہو, ہمیں پتہ ہے. سو اس کا مطلب ہے those bones are real somewhere else, yeah, but they are bones in my reality. میرے سامنے تو ہڈیاں ہیں, تو یہ کہیں اور یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے, اس کو عذاب ہے. جی ہاں, کہیں اور ہے, اس کو عذاب ہو رہا ہے. تو وہ کہیں اور ادھر ہی, یہیں پہ دفنانے کے بعد کہیں اور کھلا, جی یہیں پہ کھلا ہے. اس کا مطلب ہے یونیورس اصل میں ایک ہی جگہ پہ کئی دروازے کھولتی ہے, اور ہمیں صرف اپنا فزکس کا دروازہ نظر آتا ہے جس میں سے جی والی سینسز ہی استعمال ہوتی ہیں. جی ہاں, اسلام پہلے دن سے یہ بتا رہا ہے ہمیں. حضرت عمر بن خطاب کے پاس ایک یہودی آیا, مشیر علی بن ابی طالب, امیر عمر خطاب. یہودی آیا, کہتا ہے یہ جی دو کھوپڑیاں, ایک میرا باپ ہے اور ایک میرا چاچا ہے. یہ آپ لوگوں نے, سوری پیگن تھا, پیگن, یہ پیگن ہے, یہودی نہیں. کہتا ہے یہ میرا باپ ہے, اس کی کھوپڑی ہے, اور یہ میرا چاچا ہے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ قبر کا عذاب ہوگا. پاکستان کے وہ اسکالر کہتے ہیں, شکر ہے وہ نہیں کھڑے ہوئے تھے, کیونکہ انہوں نے پتا ہے اس پیگن کو توڑ دینا چاہے سکے. نہیں ہم نہیں کہتے, یہ ویسی کسی نے کہہ دیا ہے. شکر ہے وہ والا اسکالر نہیں تھا, حضرت عمر خطاب تھے اور علی بن ابی طالب تھے. اور اس نے کہا آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو آگ میں جلایا جا رہا ہے, تو یہ کھوپڑی میں کدھر آگ ہے؟ سوچے ذرا. تو عمر خطاب نے کہا او ابو الحسن, حضرت علی نے کہا رک جائے, مجھے پتا ہے میرے تک کیا آتا ہے سوال, میں بھی دکھاتا ہوں. حضرت علی بن ابی طالب نے دو پتھر اٹھائے, کہتے ہیں یہ آگ. تو اس پیغمبر نے کہا کدھر ہے آگ پتھر میں؟ تو علی بن ابی طالب نے کہا تو یہ آگ نظر نہیں آ رہی پتھر میں؟ کہتے ہیں نہیں. حضرت علی نے بھی پتھر پہ پتھر مارا, شعلہ نکلا. تو وہ پیغمبر کہتا ہے یہ کیا, اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت علی نے کہا آگ اس کے اندر ہے تو باہر تجھے شعلہ نظر آیا نا, اور کیا, اور کیسے شعلہ نظر آیا؟ نظر آئی آگ؟ کہتا جی نظر آ گئی ہے. تو بالکل تیرے باپ اور چاچے کے اندر بھی ایسی آگ لگی ہوئی ہے جو نظر نہیں آ سکتی, بیکاز یو کی ناٹ سی دس ورلڈ, اٹ ڈز ناٹ ہیو دا. یہی تو ٹیسٹ ہے تیرے پہ, تجھے لمیٹڈ کیپیسٹی کے ساتھ بھیجا گیا ہے, اور یہ تیرے پہ احسان ہے ہم سب پہ کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں اس ریالٹی کا یہاں پہ تجھے ہنٹ دے دیا کہ بیٹا اصلی میں آگ لگے گی, تمہیں نظر نہیں آئے گی. اگر نبی اسلام نے اس کے اوپر ڈائریکٹ ارشاد فرمایا کہ اگر وہ آوازیں ہی آ جاتی, خالی وہ آوازیں ہی آ رہی جو قبر میں عذاب کی ہیں, تو پھر ایک بھی بندہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی گناہ نہ کرتا. مفہوم بتا رہا ہوں. ایسے لوگوں نے بھاگنا تھا, بگدڑ مچھلی تھی. ان کو آتی ہیں بائی دفعہ ہماری آوازیں, یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. ہمیں ان کی آوازیں نہیں آتی. پردہ ایسے یہاں سے وہاں کا ویلو کھلا ہوا ہے, اوریکل ٹو وینٹریکل ویلو ہے, اوریکل ٹو وینٹریکل ویلو ہے. یہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے ان کو نظر آ رہا ہے, ادھر سے جو کچھ ہو رہا ہے وینٹریکل ٹو اوریکل ویلو ہے. نہیں واپس نہیں نظر آئے گا کچھ بھی. یہاں سے وہ ہم سلام کرتے ہیں, ان کو آواز آتی ہے, جی آتی ہے. وہ جواب دیتے ہیں, ہمیں آواز آتی ہے, نہیں آتی. سو ون وے ویلو کھلا ہوا ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ برج ہے, بیچ کا ٹرانزٹری برج ہے. اب آپ سورہ ملک کھولیں اور آپ پڑھنا شروع کریں, دیکھیں یونیورس کے برج اللہ تعالیٰ کیسے بتا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے, اس برج سے پہلے اور اس برج کے بعد جو کچھ بھی بتایا ہے, آپ اس کے ایکومولیٹو پیرامڈ خود ہی آپ سورہ ملک کھولیں میرے سامنے, مطلب آپ سامنے کھولیں, آپ کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے بتا دیا تھا کہ اس برج کے اندر قرآن پاک تجھے کیا کیا حفاظتیں دے سکتا ہے. یہ لے ابھی گفٹ لے لے. تو مسلمان نبی اسلام نے احسان کر دیا ہم پہ کہ ایمان آ گیا, ٹھیک ہے, ہر جگہ کا اپنا گفٹ ہے, اپنا ایسٹ ہے. یہ ٹرانزیشن کی آیت ہے, یہ لے یہ ٹرانزیشن اس آیت اس صورت میں آ گئی ہے. آپ ٹرانزیشن میں بیٹھے ہوئے, یہ والی صورت پکڑ لیں. بالکل اسی طریقے سے جیسے دجال کے ٹائم پہ سورہ کہف ہے, اسی طریقے سے قبر کے ٹائم پہ سورہ ملک ہے. بالکل صحیح بات. دجال میں سورہ سورہ کہف کو اگر آپ سورہ کہف میں آپ کو دجال کا لفظ ہے نہیں, دجال تو دجال کے ٹائم پہ سورہ کہف کیسے, اس میں تو دجال کا لفظ نہیں ہے. دجال کا کہیں پہ بھی سوچیں, بالکل اس طریقے سے سورہ ملک میں قبر نہیں, وہ برج ہے, وہ والا معاملہ ہے کہ جو قبر میں ہونا ہے. سورہ کہف میں وہ معاملہ ہے جو دجال کے ٹائم پہ ہونا ہے. قبر میں جو معاملہ ہونا ہے سورہ ملک, دجال کے ٹائم جو انسانی زندگی میں معاملہ ہونا ہے سورہ کہف. اب وہ دیکھ لیں سورہ کہف کیا کہہ رہی ہے, کن معاملات کو ڈیل کرے, اور سورہ ملک کن معاملات کو ڈیل کرے, اور کس موقع پہ وہ معاملہ ہونا ہے وہ ہمیں پتہ چل گیا.
یہ دونوں چیزوں سے پتہ چل جاتا ہے. سورہ کہف نہیں خالی، اور بھی آپ کو صورتیں بتاؤں، مگر سورہ کہف کے اوپر یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ معاملات کیا ہو رہے ہوں گے. سورہ ملک بھی یہ بتا رہی ہے کہ معاملات کیا ہو رہے ہوں گے. یو نیڈ ٹو سی ہاؤ سمپل دیز تھنگز آر. اوور تھنکنگ کرا کے برکات دیو ملائی باتیں، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کے کچھ معجزات ہے. ظاہر ہے سارے معجزات اللہ کے ہی ہوتے ہیں. اللہ نے ہمیں بتایا سورہ ملک پڑھنا قبر میں، اور کس نے بتایا؟ نبی علیہ السلام اپنے نعوذ باللہ یہ تو نہیں بتا رہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک مطلب تھیورائز تو نہیں کر رہے، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہم تک پہنچا رہے. اللہ کا ڈائریکٹ گفٹ ہم نے دے رہے نبی علیہ السلام. اور کس نے ہمیں بتانا ہے؟ نبی علیہ السلام کے علاوہ کوئی بتا سکتا ہے اللہ کی کلام میں کیا کیا برکت کیوں ہے؟ مگر نہیں، بس ہم نے ہوائی باتیں سوچنی ہے کہ بس قبر میں پتہ نہیں کیا ہوگا تو سورہ ملک پتہ نہیں کیا کرے گی. تو پھر تحقیق کس لیے کریں؟ ہمیں پتہ ہے سورہ ملک بتا رہی ہے کیا کرے گی، پڑھے آیتیں نظر آ جائے گا. یہی فلسفہ سورہ کہف پہ دجال کا لکھا ہوا ہے. پتہ نہیں کیا ہوگا دجال کے ٹائم پہ، سورہ کہف پتہ نہیں کیا کرے گی. نہیں، ہمیں پتہ ہے، نبی علیہ السلام نے بتایا دجال کیا کرے گا، اور سورہ کہف خود بتا رہی ہے کیا کرے گی. یہ تینوں کا ٹرائنگل بنائیں، دجال کیا کرے گا، دونوں چیزیں نبی علیہ السلام نے بتا دیں. سورہ کہف خود بتا رہی ہے کیا کرے گی. آپ وہ خود ہی سمجھ، اور کوئی نیا کام تو نہیں کرے گی. سورہ کہف کی بجائے کوئی اور قرآن کی صورت کیوں نہیں پڑھ لی؟ اگر کچھ بھی کر سکتی ہے قرآن کی کوئی بھی آیت، تو پھر تو کوئی بھی صورت پڑھ لیں دجال کے ٹائم. پھر تو قبر میں بھی سورہ کہف پڑھ لیتے ہیں. اگر ہم نے جو برکات کا لفظ لیا ہوا ہے تو قرآن کی ہر کلمے میں برکت ہے. ہم سورہ بقرہ کیوں نہیں پڑھتے قبر کے لیے؟ قبر کے لیے سورہ ملک کی کیوں؟ اور خود سورت اپنے اندر خود بتاتی ہے، خود چیخ مار مار کے بتاتی ہے کہ کیوں میں اس قبر کی جو ہے نا طاقت ٹیکنالوجی میرے پاس، قبر کے اندر تمہیں اس ٹائم پہ کیا چاہیے ہوگا، جس طریقے سے سورہ کہف ہے. اب وہی ہے ایک بیچ کی دیوار میرے اور مسلمانوں کے بیچ میں، وہ آئی ہوئی ہے وہ سپرسٹیشن کی دیوار، کہ جب کہو نا کہ سر سورہ کہف میں یہ معاملات ایسے ہیں، نہیں یہ تو آپ نے اپنی طرف سے مطلب نکالیں، تو آپ بتا دیں پھر دجال سے کیسے بچائے گی سورہ کہف. اللہ کا معجزہ ہے، بس یہاں ہی تک ہی رکھیں گے ہم، آگے گمراہی ہے. نعوذ باللہ قرآن پاک کی آیتیں بلیک اینڈ وائٹ مطلب بتا رہی ہیں، اس میں سے آپ نے کوئی اور مطلب نکالنا، وہ گمراہی نہیں. جو قرآن خود بتا رہا ہے جو اس کا مطلب میں ایسے ہی لے رہا ہوں جیسے قرآن نے لیا ہوا ہے لٹرل، وہ گمراہی ہے. بالکل ایسے ہی سورہ ملک بھی کر رہی ہے. یہ میں کیوں سورہ کہف جان کے کر رہا ہوں؟ تاکہ آپ کی اس نفسیات کو ٹیپ کر سکوں، کیونکہ اسلام ہر موقع کے اوپر، جیسے میں ایک اور مثال دیتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کی آیتیں بتائی ہیں قرآن پاک، ہم وہ آیتیں لے لیتے دعا والی اور اپنی ہر جگہ پہ دعا فٹ کی ہوتی ہے ہم نے. قرآن پاک میں جدے دعا کی آیت ہے، جس نبی نے جو بھی دعا کی ہے اس کانٹیکسٹ کے اندر وہ دعا، وہ چابی ہے اس معاملے کو حل کرنے کی. وہ معاملہ بھی بتایا ہوا جہاں پہ دعا ہوتی ہیں، مگر ہم نے ایگزام دینا ہے یا پھر بچہ بیمار ہو گیا، حضرت موسیٰ والی دعا کر رہے ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ نے کس موقع پہ دعا کی تھی، کیا دعا کی تھی، خود قرآن بتا رہا ہے. حضرت یونس نے کس موقع پہ کیا دعا کی تھی، خود قرآن بتا رہا ہے. وہ کانٹیکسٹ بھی بتا رہا ہے، وہ دعا بھی بتا رہا ہے، اور پوسٹ کانٹیکسٹ پہ پوسٹ دعا کا بھی پورا کا پورا لٹریچر بتا رہا ہے کہ کس کیا پروٹوکول رکھنی ہے. میں آپ کو کیوں یہ بتا رہا ہوں دعا والی بات، کیا کہ آپ کو پتہ چلے قرآن پاک کو استعمال کیسے، یوٹیلیٹی آف دا قرآن کیا ہے. بس ایک آیت پکڑ لی اور برکات لے کے بیٹھے ہوئے کہ برکت ہوگی، اس کی برکت ہوگی. مجھے آج تک کوئی برکت کا لفظ سمجھا نہیں سکا، کیونکہ جو پاکستانی ورژن آف برکت ہے وہ اسلام میں کہیں پہ بھی نہیں رجسٹرڈ. جو اسلام میں برکہ کا لفظ ہے اس کا کوئی اور ہی مطلب اور نفسیات ہے، ٹوٹلی ڈفرنٹ ریلم اینڈ یونیورس، جو کہ قرآن پاک اور نبی اسلام جب برکہ بولتے، اور یہاں پہ برکت ہوگی، اس سے برکت ہوگی. جیسے وہ ہندو نہیں اگربتیاں جلا جلا کے وہ ایگزیکٹ یہی لفظ بولتے ہیں، اصل میں وہ سنسکرت کا لفظ ہے کہ یہ جدھر جدھر دھواں جائے گا ادھر ادھر برکت ہوگی، یہ لٹرلی. سو یہ کوئی راکٹ سائنس میں مت جائیے گا، سورہ ملک خود پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کیوں وہ قبر کے ایکویشنز خود سورہ ملک بھی بتا رہی ہے کہ یہ دو جہانوں کے بیچ میں ایک معاملہ ہونے لگا. آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرایا جائے گا، کیونکہ حساب کتاب ابھی اگلی نسلوں تک آپ نے جو اثر چھوڑے ہیں وہ پورے کے پورے ریکارڈ ہو رہے ہیں. تم پہ ابھی یوم الدین کا دروازہ ان لوگوں کی وجہ سے یا تو پوری طرح کھلے گا، پولیس رات یا تنگ کرتی رہے گا، دیکھتے ہیں تمہارے چکر ککڑ پوتے کیا کرتے ہیں، کیونکہ تم نے ان کی ٹریننگ صحیح کی یا غلط کی. جب تک آخری بچہ نہیں مرتا قیامت سے پہلے، قیامت کا سور نہیں پھونکا جاتا، تب تک تیرے کوئی نہ کوئی اثر تو ہے. وہ سارا کا سارا ریکارڈ ابھی
یا تو تجھے بنائے گا یا تباہ کرے گا. تو ابھی بیٹھ کے ویٹ کر, تجھے انڈیکیشن ابھی دے رہے تھے کہ یہ تجھے خوشبوئیں جنت سے آ رہی ہیں, باغ جنت کا, یا پھر تجھے جو تکلیف ہے نا یہ دوزخ سے آ رہی ہے, کیونکہ مہمان خانہ تیار ہے, یا تو تیری وہاں پہ سیوا ہونی ہے یا پھر تم وہاں پہ بھی بیوہ ہونی. ٹھیک ہے, سمپل, کیونکہ معاملہ اٹس اے ٹیمپرری گلمپس آف اے پرماننٹ ابورڈ, ٹیمپرری گلمپس آف اے پرماننٹ ابورڈ, یہ ہے قبر. سو اب میں آپ کو وہ والے قصے نہیں سنا رہا جو کہ میرے سامنے بھی ہوئے, ہم سب کو پتا ہے کہ سورہ ملک پڑھنے والوں کے ساتھ کیا معاملات ہوں, کیونکہ وہ اسی لیول کی کہانیاں ہیں کہ جو اصل میں سچی ہیں, مگر وہ اسی لیول کی سائیکالوجی میں چلی جاتی ہیں کہ جس لیول پہ انہوں نے زبردستی وہ ڈالا ہوا ہے کہ سورہ ملک کے بعد یہ واقعہ, وہ اصل میں اس کی سائنس سمجھ آ رہی ہے ہمیں, وہ والی فزکس والی سائنس نہیں, بس اس کو فارمولا سمجھ آ رہا ہے کہ سورہ ملک کیسے قبر کے تھرو, قبر کے اندر قرآن کیسے ریلیونس کریٹ کرتا ہے ہر ریلم کے اندر. اپنی قرآن کی سب سے بڑی ریلیونس قبر کے اندر سورہ ملک ہے. سو سورہ ملک کھولیں ایک ایک کر کے اس کانٹیکسٹ کے اندر, اب آیتیں شروع کریں اور آپ دیکھیں سورہ ملک کر کیا رہی ہے, اور پھر تب پتہ چلے گا حدیثوں کی طاقت کیا ہے, اور نبی علیہ السلام نے کتنا آسان کر کے بتا دیا تھا کہ یہ لو احسان کر رہا ہوں تمہارے اوپر. اس موقع پہ جب سب سے تم بالکل لاچار ہوگے, تمہارے پاس ایک ٹیکنالوجی دے رہا ہوں تمہیں, ادھر تمہارے کام آئے گی یہ قبر. بالکل صحیح بات ہے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی تو توفیق عطا دے, بٹ اس سے زیادہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے. دوستو دعا یہ مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو قرآن حافظ بنائے. ٹھیک ہے, آپ حافظہ کرائیں اپنے بچوں کو, بٹ حافظ بنائیں قرآن کو سمجھنے والا. اب جیسے اب سعید صاحب نے بتایا کہ یہ جو سورہ ملک ہے, یہ سورہ ملک جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ, مطلب قبر کی صورت ہے. اب قبر جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ ڈائمینشن کے اندر ہے. ہم آج اس فزیکل دنیا میں جی رہے ہیں, یہاں سے ہم مرنے کے بعد موو ہو جائیں گے قبر کے اندر. وہاں سے ہم یہاں تو دیکھ سکتے ہیں, یہاں سے ہم وہاں نہیں دیکھ سکتے ہیں. پھر ہمیں وہاں پہ ویٹ کرنا ہے. کب تک ویٹ کرنا ہے؟ قیامت تک. مگر وہاں پہ ویٹ کیوں کرنا ہے ہمیں قیامت تک؟ قبر کے اندر ویٹ کیوں کرنا ہے قیامت تک کا؟ کہ میں نے اپنی زندگی میں جو گناہ کیے ہیں پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک, اور اس کے بعد میری نسلیں میری پرورش کے اکارڈنگ کیا کر رہی ہیں, وہ بھی تو ذخیرہ بنے گا نا. حصال ثواب ہوتا ہے کہ ہم کنواں لگاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, تو ہمیں ثواب ملے گا قیامت تک, اسی لیے تو کرتے ہیں ہم. الٹا بھی تو ہوگا. اب میری نسلیں گناہ کر رہی ہیں, ان کا کہیں نہ کہیں 1%, 0.01% اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا خود کا شیئر ہوگا. تو اس وجہ سے ہمیں قبر کے اندر رہنا پڑے گا, اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نکالے گا, وہاں پہ جا کے ہمارا فیصلہ ہوگا. تو قبر کے اندر جو عذاب ہوگا اس سے ہمیں سورہ ملک اس وجہ سے بتاتی ہے. تو ہمیں ایکچولی میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن پڑھیں, سمجھیں, اور اس کو یونیورس کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں. اللہ نے 7 آسمان بتائے, سائنس پروو کر رہی ہے 7 آسمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تمہارے جیسا دوسرا جہان ہے, سائنس بھی لگی ہوئی ہے. پیریلل یونیورس کے اوپر ریسرچ چل رہی ہے. آج آپ نے دیکھا ہوگا, ہم تو پہلے سے ہی پیریلل یونیورس میں رہ رہے ہیں, ہمیں تو ہر چیز کے بارے میں پتا ہے کہ پیریلل یونیورس ہے. ہمارے ساتھ ہمارا ایمان ہے فرشتوں کے اوپر, کے فرشتے موجود ہیں, دکھتے نہیں ہیں. یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے یہ بیٹے, دونوں کندھوں پہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں, نہیں بیٹھے ہوئے میرے, نہیں دکھ رہے ہیں مجھے, مگر موجود ہیں. جن ہیں, نہیں دکھتے, ڈفرینٹ ڈائمینشن کے اندر ہے. تو گائز یہ جو قرآن ہے نا بہت زبردست چیز ہے, مگر اس کے لیے جو اس کو سمجھے گا,
اپنی ڈیلی لائف جو آپ جی رہے ہیں وہ جئیں، مگر کیوں آئے ہو دنیا میں اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا سوچیں، قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، رٹائیں نہیں، سمجھائیں انہیں کہ بیٹے قرآن کے اندر یہ ہے، نماز میں یہ بات کر رہے ہیں ہم۔ چلے میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، کافی لمبا ٹائم میں نے آپ کا لے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا، اور دوستو آپ سے گزارش کرتا ہوں جو آج دنیا کے اندر ہو رہا ہے فلسطین کے ساتھ، اس کے لیے دعا کریں، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے ان لوگوں کے لیے دعا کریں۔ السلام علیکم۔